حي على الفلاح. وقل رب زدنی علما. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا امیر کویت شیخ صباح الاحمد کی زندگی کے چند اہم نقوش. آپ سب کو یہ خبر ملی ہوگی کہ امیر کویت شیخ صباح الاحمد جابر الصباح 91 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کافی دنوں سے بیمار تھے، ہارٹ کا پرابلم تھا. بیماری کے ابتدائی دنوں میں وہ کویت کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہے، لیکن جب شفایاب نہ ہو سکے تو 23 جولائی 2020 کو علاج کی غرض سے امریکہ گئے. وہاں بھی صحتیاب نہ ہو سکے اور جان آفری کو سپرد کر دی. آج 30 ستمبر برود بدھ 4 بجے شام نعش کویت پہنچی اور 5:18 پر جنازہ کی نماز پڑھی گئی. پھر سلیبخات کی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. کویت کی ساری مساجد میں بھی مغرب کی نماز کے بعد غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا. شیخ صباح الاحمد جابر الصباح 16 جون 1929 میں کویت کے ایک علاقہ جہرہ میں پیدا ہوئے. وہ شیخ احمد جابر الصباح کے چوتھے بیٹے تھے اور کویت کے 15ویں امیر. انہوں نے کویت کے المبارکیہ اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر ان کے والد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا. شیخ صباح نے شیخہ فتویٰ بنت سلمان الصباح سے شادی کی، جو 4 بچوں کو جنم دینے کے بعد 1990 میں وفات پا گئیں. ان کی وفات کے بعد امیر کویت نے دوسری شادی نہیں کی. شیخ صباح کویت کی تاریخ میں پہلے وزیر اطلاعات اور دوسرے وزیر برائے خارجہ ہیں. انہوں نے 4 دہائیوں تک وزارت خارجہ کی سربراہی کی. 1990 میں کویت پر عراقی حملے سے نمٹنے میں ان کا نمایاں کردار رہا. شیخ صباح نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات تعمیراتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے کیا تھا. پھر کویتی سپریم کونسل کے انتظامی ادارے کے ممبر بن گئے تھے. 2003 میں وزیر اعظم بنائے گئے اور 29 جنوری 2006 کو امیر کویت کی حیثیت سے ملک کے عوام نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور زندگی کی آخری سانس تک امیر کویت کے عہدے پر فائز رہے. اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے سوتیلے بھائی نواف الاحمد الجابر الصباح حفظہ اللہ کو ولی عہد نامزد کیا، جو فی الحال امیر کویت بنے ہیں. سمو شیخ امیر کویت کی پہچان پوری دنیا میں خیر و بھلائی کے رکھوالے کی حیثیت سے تھی. کویت میں سالوں پر محیط خیر و بھلائی کی تخم ریزی ہوتی رہی اور اس کی کاشت کو، اس کی کھیتی کو امیر کویت سیراب کرتے رہے. بالآخر 2014 میں اقوام متحدہ نے آپ کو قائد انسانیت کا خطاب دیا اور کویت کو گلوبل ہیومینٹی سینٹر قرار دیا. امیر کویت نے علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ سفارتکاری پر زور دیا اور ثالثی کا کردار نبھایا. انہوں نے عراق اور شام میں جنگ سے متاثرین کے لیے ڈونر کانفرنس کی میزبانی بھی کی اور پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو امریکہ کے اعلیٰ ترین عسکری تمغے سے بھی نوازا تھا. آپ کی شخصیت دینی رجحان کی حامل تھی. آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے
تو اپنے ہینڈ بیگ میں پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھتے تھے۔ اس سے شیخ صباح کے دینی جذبہ اور قرآن کریم سے لگاؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کویت کے وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو اس کے مین پیج پر ممدوح سابق امیر کویت کا یہ پیغام ثبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، ہمارے نوجوان ہمارے پیارے ملک کے حقیقی سرمایہ ہیں۔ وہ وطن کے ستون، اس کے ایندھن، اس کی امید اور اس کا مستقبل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو گمراہ کن افکار و نظریات اور منحرف طرز عمل سے بچائیں اور انہیں دینی اسلام پر گامزن رکھیں جو اعتدال اور توازن پر مبنی دین ہے۔ امیر کویت وقت کے بڑے پابند تھے، اپنے کاموں کی پلاننگ رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میری عادت ہے کہ میں ہر کام کو اس کا مناسب وقت دیتا ہوں اور اپنے کاموں کو منظم رکھتا ہوں، کیونکہ وقت کی تنظیم کرنے سے وقت کو تم اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہو، ورنہ وقت تمہیں اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ اور جب ایک انسان اپنے وقت کو منظم رکھتا ہے تو اسے وقت کی کمی کا شکوہ نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں وقت ایسے آدمی کے قابو میں ہوتا ہے جو وقت کی پلاننگ جانتا ہے۔ اس کا ادراک میں نے بہت پہلے کر لیا تھا اور وقت سے فائدہ اٹھانے میں بہت زیادہ کامیاب رہا۔ بچپن سے میری عادت بن گئی تھی کہ میرے ہاتھ جو چیز آتی اسے پڑھتا تھا اور غور سے پڑھتا تھا، اور آبا و اجداد سے میں نے اس کی اہمیت سمجھی تھی۔ وقت کو مفید کاموں میں لگانے کے ایسے حریص تھے کہ وہ خود فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی سنیما ہال میں گیا ہوں۔ مجھے میرے کاموں کی مشغولیت اس طرح کے تفریح تباہ کے لیے عادات نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا متبادل میں نے ٹی وی پر خبروں، سیمینارز اور انٹرویوز دیکھنا اختیار کر لیا تھا۔ آخر میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسے امیر کویت کی وفات ہوئی ہے ویسے ہی ہم بھی ایک دن وفات پانے والے ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا بادشاہ اور کیا فقیر، کیا شاہ اور کیا گدا، سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، من و من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ اس لیے دنیا داری چھوڑیے اور آخرت کے فکر مند بنیے۔ آئیے ہم ممدوح امیر کویت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، اور نئے امیر سمو الشیخ نواف الاحمد جابر الصباح حفظہ اللہ کو ان کا صحیح جانشی بنا، ان سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا اور کویت کو امن و امان اور خیر و بھلائی کا گہوارہ بنائے رکھ، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔